اس نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور دوبارہ میرا ہاتھ اپنے گلے پر رکھا اور کہنے لگا، میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں۔ ابو آنٹی کا جوس کیوں پی رہے ہیں اور فرزانہ آنٹی اپنے شوہر کو اپنا جوس پینے کیوں نہیں دیتی؟ عدنان نے مجھے اپنی باتوں میں الجھایا۔ میں غور سے سننے لگی کہ وہ آگے کیا کہے گا، لیکن وہ کچھ کہنے والا نہیں تھا، وہ کر کے دکھانے والا تھا۔ اس نے اپنی پتلون کے اندر سے اپنا ذاتی آلہ باہر نکالا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں عدنان کے بولنے کے انتظار میں تھی، اس لیے جب اس نے اچانک میرے ہاتھ پر اپنا آلہ رکھا تو میں چونکی۔ عدنان بھائی، یہ کیا چیز ہے؟ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ عدنان کے آلے کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ کر بولی، تم سچ میں اس بارے میں نہیں جانتی یا جان کر انجان بن رہی ہو؟ عدنان میرے حیران چہرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ کر بولا، میں سچ میں نہیں جانتی۔ عدنان بھائی، یہ کیا چیز ہے؟ میں موٹے گرنے پر اپنی انگلیاں پھیر کر بولی۔ عدنان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اچھا، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کیا ہے۔ یہ وہ ہے جو ہر مرد کے پاس ہوتا ہے، جس کو چھپا کر رکھتا ہے، اور جب وہ اپنا یہی گنا لڑکی کے مشین میں ڈالتا ہے تو گنے کا سارا جوس لڑکی کے اندرونی حصے میں جمع ہو جاتا ہے اور پھر مرد کی چوٹیوں کو دبا کر سارا جوس نکال دیتا ہے۔ عدنان میری چوٹی کو دبا کر بولا، مگر عدنان بھائی، لڑکی کے پاس تو کوئی مشین نہیں ہوتی، میرے پاس بھی نہیں ہے، پھر گنا کہاں جاتا ہے؟ میں نے ایک اور معصومیت سے بڑا سوال عدنان سے پوچھا۔ اچھا رکو، میں بتاتا ہوں، تم اپنے اندر ٹانگوں کے درمیان فاصلہ رکھو، میں بتاتا ہوں۔ عدنان نے جیسا کہا میں نے ویسا کر دیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ پاس کیا اور میری مشین پر ہاتھ رکھ کر بولا، یہ ہے وہ مشین جہاں سے گنا گزر کر جوس دینے کے قابل بنتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ میری مشین کے لبوں پر رکھ کر بولا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے آہ کی آواز نکال کر اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ مجھے درد میں دیکھ کر وہ مسکرایا۔ عدنان بھائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ ہاتھ باہر نکالیں۔ میں نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ وہ شاید اس سے آگے بھی بڑھتے۔ امی کی یہاں کی آواز سن کر میں اور عدنان دونوں ان کو دیکھنے لگے۔ انکل امی کی مشین کی اپنے ہاتھوں سے صفائی کرنے میں مصروف تھے۔ میں دیکھ کر حیران سے حیران ہو رہی تھی، مگر عدنان بھائی کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ سامنے دیوار پر لگی ہوئی سوئی نے 12 بجائے اور ساتھ ہی گھر کا دروازہ کوئی بری طرح سے کھٹکھٹانے لگا۔ میں اور عدنان نیچے کی طرف بھاگے۔ عدنان نے دروازہ کھولا تو سامنے ہمارے پڑوس کا 40 سالہ بڈھا نشے کی حالت میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا کر عدنان کے پیچھے چھپی۔ انکل احمد مجھ پر زحمت بننے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بازو سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور میرے چہرے کو چھو کر ہنسنے لگے۔ اس کے منہ سے آنے والی شراب کی بو سے مجھے قے آنے لگی۔ میں ہاتھ چھڑا کر ان سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ مجھے چھوڑنے کے موڈ میں نہ تھے۔ عدنان بھائی، مجھے ان سے بچائیں۔ میں نے عدنان سے مدد مانگی، مگر اس میں اتنی مردانگی نہ تھی کہ وہ مجھے اس سے بچا سکے۔ اگر میری ماں ایک عورت ہو کر اس سے مقابلہ کرنے کو بھاگتی آئی اور احمد انکل کو تھپڑ اور مکے مارنے لگی، منحوس انسان، میری بیٹی کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ امی نے مجھے زبردستی اس کی گرفت سے نکالا۔ عدنان کے ابو بھی وہاں آ گئے۔ یہاں تک شور شرابہ سن کر محلے والے بھی تماشا دیکھنے اکٹھے ہو گئے۔ یہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہے وہ کروں، تم کون ہوتی ہو مجھے منع کرنے والی؟ احمد انکل نشے کی حالت میں جھولتے ہوئے بولے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھر لے جانے لگے۔ انکل نے آگے بڑھ کر احمد انکل سے میرا ہاتھ چھڑوایا اور کہا، ہر دن شراب پی کر بلا وجہ تماشا مت کیا کرو۔ یہ 15 سال کی بچی ہے اور تم 40 سال کے آدمی، تمہاری اور اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ انکل نے حیرت سے پوچھا، تم اس محلے میں نئے آئے ہو، اس کے اصلی باپ کو نہیں جانتے؟ اس نے خود اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروایا تھا۔ احمد انکل ہر وقت محلے کو اکٹھا کر کے یہی کہتے تھے کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ میں امی کے گلے لگ کر ڈر سے رونے لگی۔ انکل کی بات سن کر کرایہ دار انکل امی کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے وہ آدمی سچ کہہ رہا ہو۔ شرابی انسان، میری معصوم بچی کی زندگی خراب مت کر اور دفع ہو جا یہاں سے۔ امی اسے جوتے مارنے لگی۔ محلے کا ایک آدمی اپنے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر بولا، شازیہ جان، رخصت کر دے اپنی بیٹی کو، اس کے ساتھ ہر رات ہماری نیند خراب کرتا ہے۔ یہ ترسا ہوا شرابی اس کی بات سن کر سب محلے والے ہنس پڑے۔ اس کی ہنسی مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ امی نے گردن جھکا لی اور مجھے گھر کے اندر لے آئی۔ ان کی جھکی گردن میرے ذہن میں ہزاروں سوالات پیدا کر رہی تھی۔ امی مجھے کمرے میں لے آئی۔ انکل چیخ چیخ کر میرے بارے میں گندی باتیں کر رہے تھے۔
अम्मी ने मेरे कानों पर हाथ रख लिया ताकि मैं वो बातें ना सुन सकूं जिनका मतलब मैं अभी तक जानती ही नहीं थी। अंकल और अदनान भी कमरे में आए। रात बहुत हो गई है, इसलिए तुम दोनों अपने पोर्शन में चले जाओ और सो जाओ, अम्मी ने सख्त लहजे में कहा और इन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाया। अंकल और अदनान वापस चले गए और मैं सवालिया निगाहों से अम्मी को देखने लगी। अम्मी, अहमद अंकल मुझे अपनी बीवी क्यों कहते हैं? क्या सच में वो मेरे शौहर हैं? मैंने अम्मी से सवाल पूछा। अम्मी मुस्कुराई और बोली, नहीं मेरी गुड़िया रानी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें याद है कभी तुम्हारी और अहमद की शादी हुई? नहीं ना, फिर शादी कैसे हो सकती है? अम्मी मुझे समझाते हुए बोली। लेकिन अम्मी वो अंकल, मैं फिर से इनसे सवाल पूछने लगी। अम्मी ने दूध का गिलास दिया और इसे पी लो और बाकी सवाल बाद में कर लेना। अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती दूध पिलाया और मैं दूध पीते ही सो गई। अम्मी जब भी मुझे दूध देती उस रात मुझे बहुत गहरी नींद आती। अगले दिन मैं 11 बजे सोकर उठी, सर बहुत भारी लग रहा था। अम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी किचन में थी, मैं इनके पास आई। नहा धो लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अम्मी ने मुझे नहाने को कहा। मैं अपने कमरे में चली गई और नहा धोकर बाहर आई, खाना खाया और फिर एकेडमी जाने लगी। 10वीं के इम्तिहान देने के बाद मैं एक एकेडमी में कंप्यूटर सीख रही थी। आज छुट्टी कर लेती और मेरे साथ सफाई करा देती। तुम्हारे ताया किसी दिन घर आ सकते हैं, अगर घर ज़रा भी गंदा हुआ तो वो हमसे खफा होंगे। अम्मी ने मुझे एकेडमी जाने से मना किया। नहीं अम्मी, मेरा आज अहम टेस्ट है, अगर ना दिया तो सर खफा होंगे। मैं टेस्ट का बहाना बनाकर झूठ बोली, अब सच बता भी नहीं सकती थी। अच्छा चली जाओ, मगर ध्यान से जाना, अपने उस दोस्त के साथ चली जाना, अकेली जाती हो तो मुझे फ़िक्र होने लगती है। अम्मी मेरे लिए परेशान रहती थी, इसके ख्याल से जाने को कहा। अच्छा अम्मी ठीक है, मैं ध्यान से जाऊंगी, मैंने बैग उठाकर कहा और घर से जाने लगी। इतने में अदनान नीचे आया और अम्मी से कहने लगा, आप परेशान मत हो आंटी, मैं छोड़ आता हूँ इसे। अच्छा ठीक है, तुम छोड़ आओ, आखिर भाई जो हो इसकी। अम्मी ने अदनान को मेरा भाई बना दिया। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो मेरे साथ चल पड़ा। मैं इससे नाराज़ थी, इसलिए गर्दन झुकाकर तेज़ कदमों से चलने लगी। नाराज़ हो मुझसे? मुझे खामोश देखकर इसने पूछा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी अदनान, मैंने रात तुमसे मदद मांगी थी, मगर तुमने मुझे अंकल अहमद से नहीं बचाया। कैसे भाई हो तुम मेरे? खबरदार, जो तुमने मुझे भाई कहा, मैं नहीं हूँ तुम्हारा भाई। जब देखो मुझे भाई भाई कहती हो, गाली लगती है मुझे तुम्हारे मुंह से ये बात। अदनान ने गुस्से से मुझे बाजू से पकड़कर सख्त अंदाज में कहा। छोड़े मेरा हाथ अदनान भाई और जाएं यहाँ से, मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी। मैंने उन्हीं के लहजे में जवाब दिया। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और मेरे साथ चलने लगे। अच्छा सॉरी, अब नहीं करूँगा गुस्सा, मगर तुम मुझे भाई नहीं कहो, मैं तुम्हें अंकल अहमद से भी बचाऊँगा। और वो दोबारा मेरा रास्ता रोक कर बोले। मैं खामोश नज़रों से इनकी तरफ देखने लगी। मैं आपको भाई क्यों न कहूँ, भाई कहने में क्या बुराई है? मैंने फिर इन्हें भाई कहकर चिढ़ा दिया, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। वो मेरा हाथ थाम कर नरम अंदाज में बोला। मुझे अदनान को दोस्त बनाने में कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन इससे पहले मैं अपना फैसला सुनाती। अंकल अहमद वहाँ आ गए और हम दोनों को एक साथ देखकर इनके तेवर अजीब हो गए। मैं चौंक कर अदनान की तरफ देखने लगी कि वो अब क्या करेगा, मुझे अहमद अंकल से बचाएगा या इनके हाथों ख़राब होने के लिए छोड़ देगा।